وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حاميم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين فيها يفرق كل أمر حكيم. صدق الله العظيم. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كانت ليلة النصف من شعبان فقوموا ليلها وصوموا نهارها أو كما قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم. قابل احترام بزرگوں اور دوستوں، یہ شعبان کا مبارک مہینہ ہے جو بڑی رحمتوں، برکتوں اور سعادتوں والا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ایک ایسی رات ہے جس کو شب برات کے نام سے یاد کرتے ہیں، اور اس رات کو مختلف ناموں سے یاد کیا گیا ہے: لیلۃ الرحمہ، لیلۃ المغفرہ، لیلۃ عتق من النار، اور بہت سے نام بیان فرمائے گئے ہیں. یہ بڑی عظیم رات ہے. اللہ تبارک و تعالی گنہگار بندوں کی مغفرت فرما دیتے ہیں. حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس طرح زمین پر بسنے والوں کے لیے 2 دن خوشی اور مسرت کے ہوتے ہیں، ایک عید الفطر اور ایک عید الاضحیٰ، اسی طرح آسمانی فرشتوں کے لیے بھی 2 راتیں خوشی اور مسرت کی ہوتی ہیں. ایک رات ہے شب برات اور دوسری ہے شب قدر. اللہ تبارک و تعالی مغفرت کے بہانے ڈھونڈتے ہیں، کسی بھی طریقے سے اپنے بندے کو معاف کر دوں. کوئی گنہگار بندہ شب برات میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں. اور اس مہینے کے متعلق حدیث میں یہ بات بھی بیان فرمائی گئی ہے کہ اس مہینے میں اعمال کی پیشی ہوتی ہے. حضرت اسامہ بن زید فرماتے ہیں، میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں اتنے روزے رکھتے ہیں اور اتنے روزوں کا اہتمام فرماتے ہیں،
اتنا آپ کسی اور دنوں میں نہیں رکھا کرتے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شعبان، رجب اور رمضان کے درمیان کا یہ مہینہ ہے، اور یہ مہینہ ایسا مہینہ ہے کہ اس میں بندوں کے اعمال اللہ کے دربار میں پیش ہوتے ہیں، اور میں مناسب سمجھتا ہوں کہ میں روزے کی حالت میں رہوں اور میرے اعمال اللہ کے دربار میں پیش کیے جائیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، ایک بہت ہی عظیم رات کا ہم استقبال کرنے والے ہیں۔ بڑی رحمتوں، برکتوں اور مغفرتوں والی رات ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس رات کی صحیح معنی میں قدردانی کی توفیق نصیب فرمائے۔ ایک حدیث میں آتا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام رات کا ایک تہائی حصہ گزرنے کے بعد میرے پاس تشریف لائے، اور انہوں نے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی اپنے سر کو اٹھائیے۔ میں نے سر کو اٹھایا، آسمان کی طرف دیکھا تو کیا دیکھتا ہوں کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اس کے بعد جبرائیل علیہ السلام نے مجھ سے فرمایا کہ اے اللہ کے نبی، جو کوئی بندہ شب برات میں رکوع کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرماتے ہیں۔ جو کوئی بندہ شب برات میں سجدہ کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو کوئی بندہ شب برات میں ذکر اور دعا کا اہتمام کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جو کوئی بندہ شعبان کی 15ویں شب میں اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکاتا ہے، مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی بھی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی بندہ اس رات میں بخشش کا طلبگار ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بخشش فرما دیتے ہیں۔ اور کوئی رزق میں فراوانی کا طلبگار ہوتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے رزق میں فراوانی عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کے بعد اللہ کے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، یہ ایسی عظیم رات ہے کہ اس رات میں اللہ تبارک و تعالیٰ بنی کلب کی بکریوں کے بالوں کے برابر جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ مدینہ منورہ میں ایک قبیلہ رہا کرتا تھا، بنی کلب، اور اس قبیلے کے بعد بہت سی بکریاں تھیں۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے یہ بات ارشاد فرمائی، بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، اندازہ لگائیے، ہم ایک بکری پہ جو بال ہوتے ہیں اس کا ہم شمار نہیں کر سکتے، اندازہ نہیں کر سکتے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بنی کلب کے بکریوں کے بالوں کے برابر اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں کو جہنم سے آزاد فرما دیتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو راتیں ہم کو عطا فرماتے ہیں، یہ اس وقت سے عطا فرماتے ہیں کہ بندہ اللہ کے دربار میں آئے، اپنے گناہوں کو یاد کرے۔ 20 سالہ اس کی زندگی نافرمانی میں گزری، 30 سالہ اس کی زندگی نافرمانی میں گزری، ارے اس کے دربار میں تو آئے، اپنے کیے ہوئے اعمال پہ نادم اور شرمندہ ہو کر مغفرت کی بھیک اللہ سے مانگے، ندامت کے آنسو اللہ کے دربار میں ٹپکائے، اور آئندہ نہ کرنے کا عزم کرتے ہوئے کہے کہ مولا، آپ نے جس مقصد کے لیے مجھے دنیا میں بھیجا تھا، میں نے اس مقصد کو مستحضر نہیں رکھا، ناراض کرنے والے کاموں میں،
ناخوش کرنے والے کاموں میں میں اپنے آپ کو مصروف رکھا۔ مولا میں عہد کرتا ہوں، صرف دل سے اقرار کرتا ہوں کہ میری بقیہ زندگی طاعتوں میں گزرے گی، فرمانبرداریوں میں گزرے گی، آپ کو راضی کرنے والے اعمال میں گزرے گی۔ بندہ اس احساس کے ساتھ، ندامت اور شرمندگی کے ساتھ اللہ کے دربار میں آنسو ٹپکاتا ہے، اپنے کیے ہوئے عمل پر نادم اور شرمندہ ہو جاتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ میرے عزیز دوستو، بزرگوں، کتنے گناہ ہم سے روزانہ ہوتے جاتے ہیں، ہمیں اس کا احساس ہی نہیں، اور مقدس راتیں آتی بھی ہیں اور چلے بھی جاتی ہیں، اور ان راتوں کو ہم ایسے ہی گزار دیتے ہیں جیسے ہم اور راتوں کو گزار دیتے ہیں۔ اس رات کا اہتمام کرنے والوں نے ایسا اہتمام بھی کیا کہ ایک ایک پل کو، ایک ایک ساعت کو انہوں نے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں اور یاد خدابندی میں مصروف رکھا، اور یہ سمجھ کر وہ اطاعت کیے، فرمانبرداری کیے اور اللہ کو راضی کرنے والے اعمال کیے کہ ہو سکتا ہے کہ اگلی زندگی میں مجھے پھر یہ رات آئے یا نہیں آئے۔ میرے بھائی، کتنے لوگ ایسے تھے جو گزشتہ شعبان کے مہینے میں موجود تھے، ہمارے ساتھ نماز پڑھے اور بہت سے کام کیے، لیکن وہ یہ شعبان کے مہینے میں نہیں رہے، ہمیشہ کے لیے داغ جدائی اور داغ مفارقت دے کے چلے گئے۔ تو ہم کو بھی جانا ہے، آدمی کوئی بھی عمل کرے یہ سمجھ کے کرے، یہ سوچ کے کرے شاید یہ میری زندگی کا یہ آخری عمل ہے۔ آدمی کی نیت جب یہ ہوتی ہے کہ بھئی نماز پڑھتا ہے، آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو یہ سوچ کے کھڑا ہو کہ شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، پھر اندازہ لگائیے کتنا خلوص ہوگا نماز میں۔ جب نماز میں کھڑے ہوگا سوچنے لگے گا مولا شاید میری زندگی کی یہ آخری نماز ہے، اس کو قبول فرما لے۔ قیام بھی صحیح کرتا ہے، رکوع بھی صحیح کرتا ہے، سجدہ بھی صحیح کرتا ہے، اور اپنے مولا کو منانے کی فکر اور کوشش میں لگا رہتا ہے۔ آدمی جو بھی عمل کرے یہ سوچ کے کرے کہ میری زندگی کا شاید یہ آخری عمل ہے، تو پھر اس عبادت میں جان پڑتی ہے، وہ عبادت اللہ کے پاس قابل قبول ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال میرے دوستو، ایک دو دن میں یہ عظیم رات ہم پر سایہ فگن ہونے والی ہے۔ ہم اس رات کو غنیمت جانیں، غنیمت سمجھیں، اور اس رات میں عبادتوں کا اہتمام کریں۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ مولوی صاحب شب برات میں کیا کرنا، کون سا عمل کرنا؟ شب برات میں کوئی عمل خاص نہیں ہے، آپ کون سا بھی عمل کرنا چاہے کر سکتے ہیں۔ نماز پڑھیے، قرآن شریف کی تلاوت کیجیے، ذکر کیجیے، دعاؤں کا اہتمام کیجیے، صلاۃ التسبیح پڑھیے، یا کوئی اور نیک کام کیجیے، جو بھی آپ کر سکتے ہیں اس رات میں کریں، اور اللہ کو راضی کرنے اور منانے کی فکر اور کوشش میں لگے رہیں۔ تو خاص کر ہم کو اس رات میں دعا کا اہتمام کرنا چاہیے، اپنے لیے، اپنے گھر والوں کے لیے، اپنے متعلقین کے لیے، اپنے رشتہ داروں کے لیے، پوری امت کے لیے ہم کو دعا کرنا چاہیے۔ کیسے کیسے حالات امت پر آتے جا رہے ہیں، مسلمانوں کو سب ہستی سے میٹنے کی فکریں اور کوششیں ہو رہی ہیں۔ اس وقت سارے لوگ مل کر جہاں ہم اپنے لیے دعا کرتے ہیں، اپنے بچوں کے لیے، رشتہ داروں کے لیے دعا کرتے ہیں، وہیں پر ہمارا یہ حق بھی بنتا ہے ہم ساری امت کے لیے دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سارے مسلمانوں کو محفوظ رکھے، امان سے رکھے، چین سے رکھے، عافیت اور سکون سے رکھے۔ ہر آدمی کو دعاؤں میں یہ دعا بھی کرتے رہنا چاہیے، یہ ہمارا حق ہے۔ اور خوب اپنے گناہوں کو یاد کر کے اللہ کے دربار میں مغفرت کی بھیک مانگنا۔ کیا کیا گناہ ہم سے ہوئے ہیں، ہمیں اس کا احساس نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں اعلان فرماتے ہیں، ہے کوئی مغفرت کا چاہنے والا میں اس کی مغفرت کروں، ہے کوئی مصیبت زدہ میں اس کی مصیبت کو دور کروں۔
ہے کوئی بخشش کا طلبگار میں اس کو بخش دوں. اللہ تبارک و تعالیٰ کو آسمان دنیا سے اعلان کرتے ہیں. لیکن امت کا ایک بڑا حال ہے میرے دوستو، مجھے کہنے دیجئے، جب شب برات آتی ہے بالخصوص نوجوان طبقہ گاڑیوں پہ، ٹو ویلروں پہ اتنا تیز جاتے ہیں اور جہاں دیکھیے روڈوں پہ آج ہمارا نوجوان طبقہ نظر آتا ہے. رات اس طرح گزاری جاتی ہے. رات گزارنے کا مطلب ہے میرے بھائی، مسجد میں یا اپنے گھر میں عبادت کرو، اللہ کو یاد کرو، نمازوں کا اہتمام کرو، قرآن شریف کی تلاوت میں مصروف رہو اور دعائیں کرو، اور جو بھی آپ سے ہو سکتا ہے اس رات میں عبادت کرو، اللہ کو راضی کرنے اور منانے کی فکر اور کوشش کرو. لیکن امت کا ایک بڑا طبقہ ہے غیر ضروری چیزوں میں لگا ہوا ہے. اور یہ اتنی عظیم رات ہے جس میں اللہ تبارک و تعالی جو کوئی بندہ اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے، مغفرت کی بھیک مانگتا ہے، اللہ تو اس بندے کی مغفرت فرما ہی دیتے ہیں. مگر بعض بدنصیب بندے ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتا. رات آتی بھی ہے اور چلی بھی جاتی ہے، لیکن 6 بدنصیب بندے، بعض روایتوں میں اور بھی زیادہ بیان فرمایا گیا ہے، 6 بدنصیب بندے ایسے ہیں جن کی اللہ تبارک و تعالی شب برات میں بھی مغفرت نہیں فرماتے. کون کون ہے وہ؟ اس میں سے پہلا شخص ہے مشرک، شرک کرنے والا. اللہ تبارک و تعالی اس کی مغفرت نہیں فرماتے. ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. اللہ تبارک و تعالی شرک کے علاوہ سارے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں، لیکن شرک کو اللہ تبارک و تعالی معاف نہیں فرماتے. اور جو آدمی شرک کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَكَأَنَّمَا خَرَّ مِنَ السَّمَاءِ فَتَخْطَفُهُ الطَّيْرُ أَوْ تَهْوِي بِهِ الرِّيحُ فِي مَكَانٍ سَحِيقٍ. جو کوئی آدمی اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس کی مثال تو ایسی ہے کہ اللہ نے اس کو آسمانوں پہ اٹھا لیا. ظاہر آسمانوں کی بلندی سے جب کسی شخص کو زمین پر پھینک دیا جائے تو کیا وہ آدمی زندہ رہتا ہے؟ وہ آدمی زندہ نہیں رہے گا. آسمان کی بلندیوں سے جب زمین پر پھینک دیا جاتا ہے تو اس کے اعضاء منتشر ہو جاتے ہیں، اس کا شیرازہ، اس کے ہڈیاں الگ الگ ہو جاتے ہیں، بہت سی مخلوقات آتے ہیں اور اس کے اعضاء کو نوش نوش کے کھا جاتے ہیں. یہ شرک کرنے والے کا انجام. پہلا شخص ہے جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے، وہ مشرک. دوسرا کون شخص ہے؟ عادی شرابی. جو شراب کا عادی ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے. کتنے مسلمان بھائی ایسے ہیں وقتی لذت کے خاطر دائمی عذاب میں ہو رہے ہیں. چہرے پہ داڑھی، وضاقتہ اسلامی، بہت سے لوگوں کا یہ حال ہے، لیکن شام ہوتے ہی دیکھیے شراب کے اڈوں پہ نظر آتے ہیں. میرے بھائی یہ شراب حرام ہے، ام الخبائث ہے، پورے گناہوں کی جڑ ہے. اگر کسی بستی میں ایک شراب خانہ کھل جائے تو وہ شراب خانہ پوری بستی کے پیسوں کو سمیٹ لیتا ہے. کسی ایک بستی میں ایک شراب خانہ کھل جائے پوری بستی کے پیسوں کو شراب خانہ لوٹ لیتا ہے. اور امت کا ایک بڑا طبقہ ہے جو شراب نوشی میں مصروف. اللہ تبارک و تعالیٰ شراب نوشی کرنے والے کی مغفرت نہیں فرماتا. تیسرا شخص زانی، زنا کرنے والا جو ہوتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا. وَلَا تَقْرَبُوا الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. زنا کے قریب مت جاؤ، یہ برا عمل ہے، گندا عمل ہے، اللہ کو ناراض کرنے والا یہ عمل ہے. اسی طرح میرے دوستو چوتھا جو شخص ہے
چغل خوری کرنے والا، غیبت کرنے والا جو ہوتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتا۔ کسی سے متعلق کوئی بات سنے تو فوراً جا کے دوسروں کو پہنچا دیتے، ہضم نہیں ہوتا ہم کو، ہر چیز ہضم ہو جاتی ہے، لیکن کسی کے متعلق کوئی بات سنے تو وہ چیز ہضم نہیں ہوتی، فوراً جا کے دوسروں کو پہنچا دیتے، جب تک ان سکون اور چین سے رہتا ہی نہیں۔ ہمارے حضرت بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ، یہاں تشریف فرمائے، اللہ آپ کی عمر میں برکت عطا فرمائے۔ غالباً حضرت حسن بصری کا زمانہ ہے، اللہ والے کیسی اصلاح فرمایا کرتے تھے۔ حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کے پاس ایک شخص آیا، آگے کہنے لگا حضرت ایک آدمی آپ کے بارے میں بہت کچھ بول رہا تھا، الٹا سیدھا بہت بول رہا تھا۔ حضرت سنے خاموش ہو گئے، اب اس کو ہضم نہیں ہو رہا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد پھر آیا، آگے بولا کہ حضرت صحیح بول رہا ہوں، بہت کچھ بول رہا تھا آپ کے خلاف۔ پھر سنے، پھر خاموش ہو گئے۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد آیا، آگے بولا حضرت یقین مانو میں صحیح بول رہا ہوں کہ آپ کے خلاف بہت کچھ بول رہا تھا۔ اب ذرا سا متوجہ ہو گئے حضرت، اس سے بولے کہ ذرا یہ بتا تو کہاں تھا؟ تو وہ شخص کہنے لگے حضرت میں دعوت میں گیا تھا، اس آدمی سے ملاقات ہوئی تو وہ آدمی آپ کے خلاف بہت کچھ بول رہا تھا۔ تو حضرت بولے کہ ذرا یہ بتا تو کیا کیا کھا کے آیا؟ اب وہ بہت خوش ہو گیا، حضرت پوچھ رہے ہیں کیا کھایا، بولنا ہے۔ بولا کہ حضرت بہت سی چیزیں کھایا، مرغن غذائیں تھیں، مشروبات تھیں، مختلف چیزیں تھیں، میں کھا کے آیا۔ تو حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ نے کیا پیارا جواب دیا ہے، میرے دوستو عمل کرنے کے قابل ہے۔ فرمایا اللہ کے بندے، اتنے کھانے، اتنے مشروبات، اتنے میٹھے، اتنے مرغن غذائیں تیرے پیٹ میں سمائے، لیکن ایک بات تیرے پیٹ میں نہیں سمائی۔ ارے وہ آدمی میرے متعلق کہہ رہا تھا تو اس کو اپنے پاس ہی رکھنا تھا، مجھے کہنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ والے تو ایسی اصلاح کرتے تھے۔ آج ہمارا حال کیا ہے، کسی کے متعلق سنے تو ہم جہاں ٹھہرے وہاں نہیں رہتے، ذرا بازو بلا لیتے اس کو، ذرا ادھر آؤ، اور سننے کی ہم کوشش کرتے۔ غیبت کرنے والا، چغلی کرنے والا، اللہ اس کی مغفرت نہیں فرماتے شب برات۔ پانچواں شخص میرے بھائی، قاطع رحم، رشتے ناتوں کو توڑنے والا جو شخص ہوتا ہے، اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے شب برات میں۔ کتنے لوگ ہیں جو اپنے بھائی سے کٹے ہوئے ہیں، بہنوں سے کٹے ہوئے ہیں، چچا سے کٹے ہوئے ہیں، اور بھی قریبی رشتہ داروں سے کٹے ہوئے ہیں، اور سالوں سال گزر جاتے ہیں، ہم ان کے چہرے کو دیکھنا گوارا نہیں کرتے، ہم ان کے گھر کو نہیں جاتے اور وہ ہمارے گھر کو نہیں آتے۔ قاطع رحم کی بھی اللہ تبارک و تعالی شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے۔ میرے بھائی اللہ کے لیے ملو، یہ مت سوچو کہ میں اس کے پاس جاؤں گا تو وہ مجھے کیا کہے گا۔ ارے ناراضگی کا اظہار کرے گا، دو سخت بول بولے گا، لیکن آپ اللہ کے لیے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے جاؤ، جا کے سلام کرو، پیٹ میں منڈی دو، معافی تلافی کرو، اور یہ بھی کہو کہ مجھ سے جو کچھ ہوا ہے معاف کر دو، اللہ کے واسطے معاف کرو۔ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ بھائی کوشش کرو، کوشش، نفس نہیں چاہتا، نفس یہ چاہتا ارے ان چھوٹا، ارے میں کہیں کو جانا اس کے پاس، اور نفس یہ بھی بولتا ارے ان بہت کچھ بولا میرے کو، فلاں شادی کے موقع پر اور فلاں واقعے کے متعلق اس نے بہت کچھ میرے خلاف کہہ دیا، اور میں اس کے پاس کہیں کو جاؤں۔ میرے بھائی بڑے چھوٹے کا مطلب نہیں ہے، اللہ کے واسطے جاؤ، اللہ کو راضی کرنے کے جذبے کی نیت سے جاؤ، اور جا کے صلح صفائی کرو، اور کیا ہے مل جاؤ۔ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ اگر اسی حالت میں مر جائیں گے تو اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ لوگ یہ پوچھتے ہیں مول صاحب عمر لمبی ہونے کی دعا کرو، لوگ بہت پوچھ رہے ہیں، سوال کرتے، نہیں کوئی بری بات نہیں ہے، کر سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ پوچھتے ہیں مول صاحب رزق میں فراوانی ہونا، عمر میری لمبی ہونا۔ حدیث میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے ایک آسان نسخہ بیان فرمایا، وہ یہ ہے کہ من احب ان یبسط له فی رزقه وینسأ له فی اثره فلیصل رحمہ، جو شخص یہ چاہتا ہے کہ اس کی عمر لمبی ہو
اور اس کے رزق میں فراوانی ہو، عمر بھی لمبی ہونا اور رزق میں فراوانی ہونا، خوب رزق ملنا، تو ایک کام کرنا، وہ کام کیا ہے؟ فَلْيَصِلْ رَحِمَ، اپنے رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرو۔ جو آدمی رشتہ داروں سے اچھا سلوک کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ عمر میں برکت عطا فرمائیں گے اور رزق میں فراوانی عطا فرمائیں گے۔ 5 آدمی ہو گئے جن کی اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں مغفرت نہیں فرمائے۔ 6واں شخص والدین کا نافرمان، جو والدین کا نافرمان ہوتا ہے اللہ اس کی بھی مغفرت نہیں فرماتے۔ یہ والدین بہت بڑے محسن ہیں ہمارے حق میں۔ اللہ اور اللہ کے رسول کے بعد اس دنیا میں کسی کا مقام ہے تو والدین کا مقام ہے۔ ان کی خدمت کرو، ان کی اطاعت کرو، ہمیشہ کمر بستہ رہو ان کی اطاعت کے لیے۔ یہ والدین ہماری جنت بھی ہیں، جہنم بھی ہیں۔ اور والدین کو محبت کی نظر سے دیکھنا یہ حج مقبول کا ثواب ہے۔ ما من ولد بار ينظر الى والديه نظرة رحمة الا كتب الله له بكل نظرة حجة مبرورا، جو کوئی والدین کو محبت کی نظر سے دیکھتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو حج مقبول کا ثواب عطا فرماتے ہیں۔ ہم میں سے کتنے نوجوان ایسے ہیں جو والدین کی صحیح معنی میں قدر کرتے ہیں؟ بات کرتے ہیں تو تلخ اور سخت لہجے میں بات کرتے ہیں، ایذا اور تکلیف ان کو دیتے ہیں، اور والدین سوچنے لگتے ہیں کہ میں اس سے کیسے بات کروں۔ جب بھی یہ گھر آتا ہے تو بڑا ہی سخت لہجے میں مجھ سے بات کرتا ہے اور دل میں کڑتے ہیں، تکلیف ہوتی ہے والدین کو، اور بیچارے اس عمر میں ہوتے ہیں کہ کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ لیکن وہ زمانہ یاد کرو میرے بھائی، کتنے دن کتنے رات ماں باپ نے ہم تو پروان چڑھانے کے لیے قربان کر دیے۔ ارے ہم روتے تھے جب چھوٹے تھے تو والدین بے چین اور بے قرار ہو جایا کرتے تھے، اور ہمارے پاس آتے، والدہ بے قرار ہو کے آتی، آ کے دیکھتی کہیں اس کو دودھ کا تو تقاضا نہیں ہو رہا ہے۔ اگر دودھ کا تقاضا ہوتا تو دودھ پلاتی، پھر بچہ روتا تو پھر ماں آتی ہے، آگے دیکھتی ہے کہیں اس کے پیٹ میں تو درد نہیں ہو رہا ہے، کہیں اس کی آنکھوں میں تو کچھ تکلیف نہیں ہے، پھر ماں آتی ہے اور دیکھتی ہے اگر واقعتاً پیٹ میں درد ہے تو دواخانے کو لے جاتی ہے۔ کتنے سال گزر گئے ماں باپ بچوں کو پروان چڑھانے کے لیے دن رات ایک کر دیتے ہیں، لیکن وہی بچے جب جوانی کی عمر میں قدم رکھتے ہیں، شباب کا زمانہ آ جاتا ہے، والدین کی خدمت نہیں کرتے، ان کے ساتھ اچھا سلوک نہیں کرتے۔ تو 6واں شخص جس کی اللہ تبارک و تعالیٰ شب برات میں مغفرت نہیں فرماتے وہ والدین کا نافرمان ہے۔ تو یہ جو 6 اشخاص جن کے بارے میں اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا ان کی اللہ تبارک و تعالیٰ مغفرت نہیں فرماتے۔ ابھی وقت ہے ہمارے پاس، ابھی 1-2 دن باقی ہیں، شب برات آنے والی ہیں۔ جن جن سے ہم کٹے ہوئے ہیں، جن جن سے ہم دور ہیں، اور جو ہم اپنے والدین کو صدائے ہوئے ہیں، اور جو حضرات اور بہت سے گناہوں میں ملوث ہیں، اللہ کے واسطے گناہوں کو چھوڑ دو۔ ماں باپ کو ستانے والے ماں باپ کے پاس جاؤ اور ان سے کہو کہ ماں میں نے بہت ستایا، آپ کا دل بہت دکھایا، اللہ کے واسطے مجھے معاف کر دو۔ جو رشتوں ناتوں کو توڑے ہوئے ہیں خدا کے واسطے جاؤ، کوئی بہن سے ترک تعلق کیا ہوا ہے، کوئی بھائی سے ترک تعلق کیا ہوا ہے، کوئی اور قریبی رشتہ دار کو چھوڑا ہوا ہے، اللہ کے واسطے جاؤ، اللہ کے لیے ملو۔ یہ عمل اللہ کو راضی کرنے والا ہے۔ تو بہرحال اس موقع پر یہ چند باتیں میرے ذہن میں آئیں، اللہ کرے ہم سب ان باتوں پر عمل کرنے کی اللہ ہم سب کو توفیق عمل عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔